لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام سوگواری حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے موقع پر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام امت مسلمہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر گفتگو کرنا مقصود ہے، اور ان اہم پہلوؤں میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زندگی کا گزارنا، دنیا میں انسان اپنے اپنے اعتبار سے زندگی کو گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر انسان، ہر عاشق اہل بیت اپنے کو عاشق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہتا ہے اور اپنے کو فاطمی کہتا ہے. لیکن صحیح معنوں میں فاطمی وہی ہے کہ جس کی زندگی فاطمی ہو، جس کی زندگی گزارنے کا چال چلن، طرز، اسلوب، روش، طریقہ فاطمی ہو. فاطمی زندگی کیسی تھی؟ چند منٹ اس پر گفتگو کرنا مقصود ہے آپ کے سامنے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بہت اہم اور بہت ہی درس آمیز نکات ملیں گے. ان میں سے سب سے پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی فاطمی زندگی ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی حیات فاطمی حیات ہو، تو چاہیے اسے فاطمہ کی زندگی سے سبق حاصل کرے، چونکہ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. صرف ہمارے لیے نہیں، امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ خود ہم سب کے لیے الگو اور اسوہ اور نمونہ ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں سب سے پہلا نقطہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جناب زہرا کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو گھر کے کام کاج میں امام علی علیہ السلام کی مشارکت. ایسا نہیں ہے، آج ہمارے زمانے میں اگر دیکھیں اور اپنی دنیا کا جائزہ لیں تو اگر شوہر یا زوجہ، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، 4 کتابوں کا علم اگر آ گیا تو ایک دوسرے پر اپنا حق جتانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق نہیں ہے، میں یہ کام کروں گا اور میں یہ کام نہیں کروں گا، میرا حق یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں. شوہر کو دیکھ لیں تو امور خانہ داری میں وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے اور اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ سارے کام خود اس کی زوجہ انجام دے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ گھر کا کام ہے اور میری ذمہ داری نہیں. دوسری طرف اگر زوجہ تھوڑا پڑھی لکھی ہے تو فوراً اس بات پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارے حقوق میں سے نہیں ہے، یا تم کام کرنے کے لیے کوئی خادمہ رکھو یا تو خود انجام دو، یہ ہمارا حق نہیں ہے. چنانچہ زندگی میں بدمزگی اور تلخیاں اسی چیز کو لے کر کے بڑھ جاتی ہیں کہ جب ایک دوسرے کے حق کو جتانا اور سامنے لانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن امام علی علیہ السلام و جناب زہرا کی زندگی میں ملتا ہے کہ کبھی اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا گیا کہ امام علی علیہ السلام یہ کہیں کہ میں بچوں کو نہیں دیکھوں گا چونکہ یہ میرا حق نہیں ہے، یا جناب زہرا یہ کہیں کہ نہیں، میں تمہارے ان امور کو کہ جو جہاد سے مربوط ہیں یا باہر سے مربوط ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ ملتا یہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام جنگ سے واپس آتے ہیں تو آپ فوراً آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد ان کے زخموں کا درمان کرتی ہیں، ان کی تلوار کو صاف کرتی ہیں، ان کو حوصلہ دیتی ہیں، ان کی دلجوئی کرتی ہیں، ان سے گفتگو کرتی ہیں. دوسرا رخ امام علی علیہ السلام کو بھی آپ کو ملے گا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے گھر کے کام کر رہی ہیں، بلکہ گھر کے کاموں میں امام علی علیہ السلام ہاتھ بٹاتے ہوئے ملیں گے. یہ زندگی کا ایک پہلو. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی فاطمی ہو،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی، اپنے گھر کا ماحول کچھ اس طرح بنائیں جیسا ماحول فاطمہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرا پہلو اور بہت ہی اہم پہلو جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دنیا کو شادی کا صحیح تصور بتایا، یعنی دنیا کے سامنے شادی ازدواج کا صحیح تصور پیش کیا ہے۔ آج ہم اپنی دنیا میں دیکھیں کہ شادی اگر ہو جاتی ہے تو ہم کس قدر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، کس طرح سے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی خوشی میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ اس چیز کو دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، اہل بیت اسے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کو فراموش کر کے ہم طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی فاطمی زندگی اسی لیے تو بے مثال ہے کہ آپ کی زندگی ملتا ہے کہ پہلی شب ہے اور پہلی ہی شب یاد خدا میں اس قدر غرق ہیں، اس قدر محو ہیں کہ ایک مرتبہ علی کو پوچھنا ہی پڑتا ہے کہ اے بی بی کیوں پریشان ہے، کیوں فکر کر رہی ہیں، کس چیز کی فکر میں ڈوبی ہوئی ہیں؟ تو ایک مرتبہ سر اٹھا کر بی بی دو عالم فرماتی ہیں کہ اے علی، میں اپنے اعمال کی فکر میں ہوں، میں اپنے حال کی فکر میں ہوں، اور اس حالت کی فکر میں ہوں اور اس مکان کی فکر میں ہوں کہ جس میں ہمیں ایک دن جانا ہے۔ وہ مکان کیا ہے؟ وہ مکان قبر ہے۔ وہ مکان کیا ہے؟ وہ مکان لحد ہے۔ وہ مکان کیا ہے؟ وہ میری مرقد ہے۔ میں اس دن کے بارے میں فکر کر رہی ہوں۔ اے ابو الحسن، جس طرح آج میں اپنے بابا کے گھر سے منتقل ہو کر کے آپ کے گھر میں آئی ہوں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب میں آپ کے گھر سے منتقل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلی جاؤں گی۔ اے علی، آئیے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرتے ہیں۔ آئیے ہم کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں۔ یہ ہے فاطمی زندگی۔ ہم اپنی شادیوں میں، اپنے فنکشن میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس قدر اپنی خوشیوں میں غرق ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جائے کہ نماز، روزہ، یہ سارے تو ہمارے چھوٹی جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی فاطمی زندگی ہے، اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فاطمی ہیں اور فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا ہر پہلو، ہمارا ہر پل، ہماری ہر گھڑی فاطمی ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔